جی ہدایت الناف جی، یہ ہمارا ہم پہنچ گئے تھے اسماء الاشارہ. اسماء اشارہ فصل اسماء الاشارۃ ما وضع لیدل علی مشار الیہ. یہ اس میں مبنی چل رہے تھے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کل اسم جو مبنی ہے وہ 8 قسم کے ہیں. ان آپ نے جب بھی یہ پتہ لگانا ہو کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے، آپ کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا. وہ کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم اس میں مبنی کی 8 قسمیں پڑھ رہے ہیں، یہ ان 8 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو مبنی ہے، نہیں ہے تو معرب ہے، کیونکہ اسم میں ان 8 قسموں کے علاوہ پوری کلام عرب میں کوئی مبنی نہیں ہے. پہلی قسم تھی اسم میں اس میں مبنی کی ضمیریں. ضمیریں جتنی بھی ہیں، جس قسم کی بھی ہیں، وہ کیا ہوں، وہ مرفوع کی ہوں، وہ منصوب کی ہوں، وہ مجرور کی ہوں، وہ متصل ہوں، وہ منفصل ہوں، تمام کی تمام ضمیریں مبنی ہیں. ہر قسم کی ضمیریں مبنی ہیں، وہ تو بات گزر چکی. آج دوسری قسم آگئی مبنی کی اسماء اشارہ. اور اسماء اشارہ کے حوالے سے میں نے ضروری باتیں آپ کے سامنے شاید رکھ دی تھیں، اور اگر کوئی غیر حاضر تھا، میرے خیال میں صدف غیر حاضر تھی، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، وہ بڑی اہم بحث تھی جی. ٹھیک ہے، تو اسماء الاشارتی تو آج دیکھ لیں. یہ اس میں مبنی کی دوسری قسم اسماء اشارہ، یہ بھی مبنی ہے. کسے بولتے ہیں اسم اشارہ؟ ما وضع لیدل علی مشار الیہ. اسم اشارہ کسے بولتے ہیں؟ آسان میں آپ کو بتا دوں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے نا اس کو بولتے ہیں اشارہ، مشار الیہ. جس کی مثال کا ھذا الجدار یا ھذا جدار، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں دیوار کی طرف، یہ دیوار بن گئی مشار الیہ. میں کہا ھذا الکتاب، یہ کتاب، میں نے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو یہ کتاب کیا بن گئی؟ مشار الیہ بن گئی. تو اسماء اشارہ کسے بولتے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہے جو کسی چیز کی طرف حصی اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں. حصی کیا معنی؟ ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اشارہ کرنے کے لیے وضع. یہ کتاب، وہ پنکھا، یہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں میں، یہ قلم، یہ ٹوپی، وہ پنکھا، یہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں نا. تو ہاتھ کے ذریعے جو اشارہ حصی طور پر کیا جاتا ہے، یہ اس میں اشارہ بن جائے گا. باقی یہی فرق ضمیر اور اس میں اشارہ میں ہے. ضمیر میں بھی اشارہ ہوتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ، ہوا سے اشارہ زید کی طرف ہو رہا ہے کہ زید کھڑا ہے. وہ کھڑا مانا کس کی طرف اشارہ ہے؟ زید کی طرف. اشارہ تو ضمیر میں بھی ہوتا ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب، اور ہوا کتاب، وہ کتاب، دونوں صورتیں بن. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہوا کے اندر جو اشارہ ہوتا ہے وہ معنوی اشارہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے حصی اشارہ نہیں ہوتا. اور ہاتھ کے ذریعے جو حصی اشارہ کیا جاتا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے. یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے. تو اسماء اشارہ کسے بولتے ہیں؟ ما وضع، اس کو کاہے کے لیے وضع کیا گیا؟ اسماء اشارہ کو اس کو وضع کیا گیا ہے، واضع نے اس کو اس لیے وضع کیا ہے لیدل علی مشار الیہ، تاکہ یہ مشار الیہ پر دلالت کرے. کیا معنی؟ جس چیز کی طرف حصی طور پر اشارہ کیا جا رہا ہے، حصی اشارہ، وہ بن گیا مشار الیہ. تو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس میں اشارہ کو، یعنی حصی اشارہ کے لیے وضع کیا. اور جس چیز کی طرف اشارہ ہوگا مشار الیہ بن جائے گا. وہی خمسۃ الفاظ، یہ جو اشارے کے جو اسماء ہیں یہ 5 قسم کے الفاظ ہیں، اور معنی ان کے 6 ہیں. یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 5 اسماء اشارہ ہے، سمجھے، اور ان کے معنی 6 بنتے ہیں. سمجھے؟ یہ 5 اسم وہ ہیں جو اشارے کے لیے وضع کیے گئے. اسم 5 ہیں، لفظ 5 ہیں، لیکن معنی اس کے 6. وہ کیسے؟ دیکھو 3 لفظ جو ہیں
دو جو ہے نا وہ تو مذکر کے لیے، مذکر اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور دو مؤنث اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ایک واحد مذکر ایک تثنیہ مذکر، ایک واحد مؤنث ایک تثنیہ مؤنث، یہ چار لفظ یہ ہو گئے، اور پانچواں جمع، اور جمع دونوں میں مشترک ہے، وہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے مؤنث کے لیے بھی، تو معنی کتنے نکل آئے 6، اور لفظ کتنے ہو گئے 5، کیونکہ ایک جو جمع کا ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، باقی واحد مذکر کا الگ وہ کیا ہے ذا، اور تسنیہ مذکر کے لیے کیا بنے گا زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصبی میں، یہ مذکر تسنیہ بن جائے گا، اور ذا وذالک وہ 5 الفاظ کون سے ہیں اسماء اشارہ کے، وذالک وہ یہ ہے ذا للمذکری، ذا واحد مذکر کے لیے اس میں اشارہ، اور زانی حالت رفع اور زینی حالت نصبی میں تسنیہ مذکر کے لیے لمثنہ ہو، وتا وتی وذی وتہ وذہ وتہی وذہی للمؤنث، یہ کس کے لیے ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے سارے الفاظ وضع کیے گئے ہیں، اور تسنیہ مؤنث کے لیے تانی حالت رفع میں اور تینی حالت نصبی اور جری میں تسنیہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا، تو کتنے ہو گئے، ایک واحد مذکر ایک تسنیہ مذکر، ایک واحد مؤنث ایک تسنیہ، 4 تو یہ ہو گئے، وَأُولَئِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، مد مانا اولائی اور قصر مانا اولا، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ کھڑی زبر یہ قصر ہو جائے گا، لِجَمْعِهِمَا یہ مذکر مؤنث دونوں تسنیوں کے لیے اولا استعمال ہو جاتا ہے، سمجھے، تو جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو معنی یہ دو نکل ہے، باقی واحد مذکر واحد مؤنث تسنیہ مذکر واحد مؤنث تسنیہ مؤنث 4 لفظ وہ، پانچواں یہ، اور مطلب ان کے 6، کیونکہ جو پانچواں جمع کا آ رہا ہے نا وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو کہنا ٹھیک ہو جائے گا کہ لفظ 5 ہے اور مطلب ان کے اندر سے 6 نکل رہے ہیں۔ مجھے کون بتلائے گا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ مبنی ہے معرب نہیں ہے، تو اب آپ مجھے میں کہہ رہا ہوں حالت رفع میں تثنیہ زانی آئے گا، اور اگر کوئی نصب دینے والا عامل یا جر دینے والا آئے گا تو زینی آ جائے گا، حالت نصبی میں یا اور حالت رفع میں الف، حالت رفع میں تانی اور حالت نصبی جری ہوتے، تو عامل کی وجہ سے بدل تو رہا ہے، نصب جر دینے والا آئے گا تو زینی اور تینی، کوئی رفع دینے والا عامل آئے گا فاعل بن رہا ہوگا تو تانی اور زانی، تو عامل کی وجہ سے اعراب بدل رہا ہے، جب بدل رہا ہے تو پھر معرب ہو گیا، مبنی کہاں سے بن گیا؟ مجھے 2 چیزیں بتائیں، ایک تو یہ کہ سمجھ آ گئی یہاں تک میں آگے چلوں، اور دوسرا یہ میرا سوال سمجھ آیا، اگر آیا تو اس کا جواب کیا ہے؟ جی جی استاد جی تسنیہ معرب ہے نا، باقی جو ہیں واحد اور جمع وہ پھر مبنی ہو جائیں گے، پھر ایسے شاباش، ہوگا۔ باقی آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے سمجھایا؟ ہاں جی، یہ اس میں اشارہ اچھا یہ تو جی ٹھیک۔ کلیئر ہے۔ اچھا اب اس میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے، ایک بات تو یہی ہے جو آپ نے کہہ دی ہے، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا تسنیہ کے اندر آ کر یہ معرب ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ سارا کا سارا مبنی ہے، یہ معرب نہیں ہے۔ اب ادھر آ کر نحوی پھنس گئے جی، کیونکہ یہ جو اصول ہوتے ہیں نا یہ اکثر ہی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایک آدھی نکل آتی ہے بات، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر ان حضرات کو تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، یہاں یہ تعویل انہوں نے پھر کی، وہ تعویل یہ کی کہ معرب وہ ہوتا ہے جس میں عامل کی وجہ سے اعراب بدلے، یہاں عامل کی وجہ سے نہیں بدل رہا، بلکہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں عامل کی وجہ سے اعراب نہیں بدل رہا، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ واضع نے جس نے لفظ وضع کیا اس نے حالت رفع میں وضع ہی زانی اور تانی کیا، یہ عامل کی وجہ سے نہیں، اس کی وضع کی وجہ سے آ رہا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں واضع نے وضع ہی زینی اور تینی کیا تھا،
یہ اس کی وضع کی وجہ سے آ رہا ہے، عامل کی وجہ سے نہیں آ رہا. اور معرب وہ ہوتا ہے جس کا عامل کی وجہ سے اعراب بدلے، یہ عامل کی وجہ سے نہیں، اس کی وضع کی وجہ سے بدل رہا ہے. یہ ایک تعویل بھی بعض حضرات نے کی ہے، لیکن آسان بات وہی ہے جو آپ نے کہہ دی ہے. وہ بھی بعض نحویوں نے جواب دیا کہ تثنیہ کے اندر یہ بانی معرب جائے گا، یہ واحد اور جمع کے اندر جا کر وہ بن جاتا ہے مبنی. جی اچھا جی، وقد یہ زانی تا تانی اولائی یہ ہو گئے اسماء اشارہ، بات ختم ہو گئی. وقد یلحق سے نئی بات آ گئی، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ملحق ہو جاتا ہے ہائے تنبیہ، ایک ہا آتی ہے تنبیہ کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اور قرب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے ہا آ جاتی ہے. جیسے یہ زا تھا نا تو اس کے شروع میں ہا بڑھا تو کیا بن جائے گا ہا زا. وہ زانی تھا، شروع میں ہا بڑھا تو کیا بن ہا زانی. اور اولائی تھا تو شروع میں ہا لگا تو ہا اولائی بن گیا. اب دونوں اس میں اشارہ قرآن مجید، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اس میں اشارہ ہے اولئک بھی. اور لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، یہ ہا اولا بھی قرآن مجید میں استعمال ہے، دونوں اس میں اشارہ ہے. یہ ہا ذرا تنبیہ اور بیدار کرنے کے لیے ہے، اور اصل اس میں اشارہ وہ زانی اور اولائی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا، سمجھے. شروع میں ہائے تنبیہ بڑھ جاتی ہے، وہ اس میں اشارہ کے لیے نہیں، اشارہ تو زانی ہے، اولائی ہے، وہ تنبیہ کے لیے، اسی لیے ہائے تنبیہ بولتے ہیں. وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ، اور کبھی کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں بھی تھوڑی تبدیلی آتی ہے، وہ حرف خطاب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. وہ کیا؟ یہ زا تھا نا، زا، اس کے آخر میں کیا کریں گے؟ زاکا، یہ کاف خطاب کا آ گیا. زاکما، زاکم، زاکی واحد مؤنث، زاکما تثنیہ مؤنث، زاکن جمع مؤنث. فذلک 25، سمجھے. یہ ٹوٹل کتنے بن جائیں گے؟ یہ 25 صیغے بن جائیں گے. 25 کیسے؟ جیسے زا ہے نا، اگر یہ مخاطب ایک اور مذکر ہے تو کیا بولیں گے؟ ہم اس میں اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ جو ضمیریں ہیں نا آخر میں، یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ مخاطب کے اعتبار سے تبدیلی آئے گی. مخاطب اگر واحد مذکر ہے تو اس کو ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دیوار، تو کیا کہیں گے؟ ذاک الجدار. اور اگر دو بندے ہیں ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ دیوار ہے، وہ درخت نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ذاکما الجدار. اور اگر بہت سارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ذاکم، ذالک الرجل، ذالکما الرجل، ذالکم الرجل. اور اگر کوئی ایک لڑکی ہے اس کو بتا رہے ہیں وہ آدمی ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک الرجل. اور دو لڑکیوں کو بتا رہے ہیں وہ آدمی ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالکما الرجل. اور بہت ساری لڑکیوں کو بتانا ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالکن الرجل. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جیسا مخاطب ویسی ضمیر. تو یہ کا کما کم یہ جو بدلیں گے، یہ کس وجہ سے بدلیں گے؟ مخاطب کے ساتھ جیسا مخاطب آئے گا ویسا یہ ضمیر آ جائے گی. سمجھ آئی؟ اور اس میں اشارہ میں جو تبدیلی آئے گی وہ مشار الیہ کے اعتبار سے آئے گی. مشار الیہ اگر واحد ہے تو اس میں اشارہ بھی واحد آ جائے گا. ذالک الکتاب، کتاب مشار الیہ ہے، ذالک واحد آ گیا. سمجھ آئی بات؟ اور مشار الیہ اگر تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ تثنیہ آ جائے گا. مشار الیہ اگر جمع ہے تو اس میں اشارہ بھی جمع آ جائے گا. تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے اعتبار سے بدلے گا. وہ واحد مذکر، یہ واحد مذکر، مشار الیہ واحد مؤنث، اس میں اشارہ واحد مؤنث. اس میں اشارہ میں تبدیلی مخاطب کے اعتبار سے نہیں، مشار الیہ کے اعتبار سے آئے گی. اور ضمیر میں تبدیلی مخاطب کے اعتبار سے آئے گی. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی. اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آدم علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ درخت سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ بھئی میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا.
الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ الم انہک، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کھانے سے؟ یہ کس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس نے کھایا تھا ادھر سے؟ جی جی کس نے کھایا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کھایا تھا استاد جی؟ نہیں، دونوں نے کھایا تھا، جی آدم دونوں نے علیہ کھایا السلام تھا۔ اور حوا علیہ السلام دونوں نے کھایا تھا۔ تو یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان دونوں سے۔ تو دونوں مخاطب سے۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ تو جب مخاطب دو ہو گئے تو اللہ کہہ لے عن تلکما، یہ کما تسنیہ لے کر آگے کیونکہ مخاطب دو ہے، اور آگے مشان لے کے الشجرہ، میں نے اس درخت سے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا۔ اب الشجرہ واحد مؤنث ہے، تلکا واحد مؤنث، اس میں اشارہ آ گیا، تو اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق اور کما مخاطب کے تو کس سے خطاب ہو رہا تھا؟ دونوں سے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے۔ تو وہ مخاطب دو تو کما آ گیا، مشان لے واحد اور مؤنث تو تلکا واحد اور مؤنث، اس میں اشارہ آ گیا۔ تو کہنا ٹھیک، جیسا اس میں اشارہ ویسا مشان لے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ میں نے ایک مثال بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اچھا جی، آگے اب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ، اچھا یہ اب 25 کیسے بن جائیں گے؟ 25 ایسے بنیں گے نا، یہ ذاکا ذالک الرجل، اچھا اگر یہ تسنیہ آئے گا تو وہ کیا آئے گا؟ زانی کا، واحد مذکر ہے تو زانی کا، زانکما، مخاطب تین ہے تو زانکم، واحد مؤنث ہے زانی کی، اس میں اشارہ تسنیہ، اس کے ساتھ بھی یہ 5 لگا لو، جمع اس کے ساتھ بھی 5، واحد مؤنث کے ساتھ بھی 5، سمیاری 5 کیوں ہے 6 کیوں نہیں؟ سیغے تو وہ اس وجہ سے کہ کما تو ظاہر ہے کہ وہ کما تو دونوں تسنیہ مذکر مؤنث کا ایک ہی ہے نا، تو اس لیے 5 سیغے لگیں گے، کا کما کم کی کما، کما کما دو تو کن، تو یہ 5، ان 5 اس میں اشارہ کے ساتھ لگاؤ، واحد تسنیہ مذکر، واحد تسنیہ مؤنث اور جمع تو ایک ہی ہے، 5 کے ساتھ آپ نے 5 ضمیریں لگائیں تو کتنا بن گیا؟ 5 کو 5 سے ضرب دے دیں تو 25 بن جائے گا۔ اس لیے کہہ رہی ہے فذالک خمسۃ وعشرون، وہ کیسے 25 بن گئے؟ الحاص، اس میں اشارہ بھی 5، یہ ضمیریں بھی 5، اور ہر اس میں اشارہ کے ساتھ یہ 5 ضمیریں لگیں گی تو 5 کو 5 سے من ضرب خمسۃ فی خمسۃ تو کتنا بن جائے گا؟ ذاکا ذاکما ذاکم اور ذاکنا تک، ذانکا ذانکما ذانکم ذانی کی تک، وکذالک البواقی، سب کو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے۔ آخری بات، وعلم، اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ ذا بھی اس میں اشارہ ہے، ذاکا بھی اس میں اشارہ ہے، ذالکا بھی اس میں اشارہ ہے، ان ذا للقریبی، ذا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آئے گا، جو الفاظ بڑھتے جائیں گے نا تو دوری پیدا ہوتی جائے گی، ذاکا میں کا اضافہ ہو گیا آخر میں تو یہ، اور ذالکا میں تو 2 حرف، لام بھی آ گیا کاف بھی آ گیا، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے ذالکا، اور ذاکا متوسط کے لیے ہے، نہ قریب نہ بعید، اس کے لیے ذاکا، اور بعید کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ذالکا، اور قریب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ذا اور ھذا۔ یہ ہماری اس میں اشارہ کی بحث الحمدللہ یہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی کلیئر ہو گیا؟ جی جی استاد جی۔ چل اس کو پھر اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا، باقی انشاءاللہ بشرط صحت و ٹھیک ہے۔ زندگی۔